موضوع الدرس فی حکم البراء عن المشرکین، سورۃ براء، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى وإعلام من الله ورسوله وتقدم وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها جميعا أن الله بريء من المشركين ورسوله أي بريء منهم أيضا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تشریح فرماتے ہیں کہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے، اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اور لوگوں کے لیے انذار ہے۔ اور یہ اعلان کس دن ہوا؟ یوم الحج الاکبر۔ حج اکبر کا معنی جو ہمارے لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر جمعہ کے دن حج ہو تو حج اکبر ہے، یہ غلط بات۔ یہ بس ایک رواج ہے، لوگوں کی زبان پہ بات آ گئی ہے، ورنہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے حج الاکبر فرمایا ہے یوم النحر، 10ویں کا دن، کہ 9 کو عرفات میں ہوں گے اور 10 کو قربانی ہوگی، یہی یوم الحج الاکبر۔ وہ ہر سال کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جمعہ ہو تو حج اکبر ہے اور جمعرات ہو تو پھر حج اصغر ہے، یہ لوگوں کی باتیں۔ ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ جمعہ کا دن افضل ہے، اگر اللہ ہمیں بھی نصیب کر دے کہ جمعہ کا دن ہو اور حج ہو تو اس کی فضیلت ہے، اس کا درجہ بڑھ جائے گا، اس کا ثواب بڑھ جائے گا، عزت و عظمت بڑھ جائے گی، کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ سید الایام ہے اور مسلمانوں کی عید ہے۔ اور پھر اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حج نصیب فرمایا، تو حضور کا حج مبارک بھی جمعہ کے دن۔ لیکن یہ اصطلاح بنا لینی کہ حج اکبر یا حج اصغر، یہ اصطلاح کوئی نہیں۔ ایک یہودی نے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یا امیر المومنین لو نزلت علی نبینا، اگر یہ آیت ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوتی نا تو ہم اس دن عید مناتے، خوشی مناتے، کہ یہ کوئی معمولی اعزاز تو نہیں ہے کہ اللہ فرماتے کہ دین کامل ہو گیا اور نعمتیں پوری ہو گئیں اور قیامت تک کے لیے دین اسلام کو اللہ نے پسندیدہ دین قرار دے دیا۔ تو یعنی
تکمیل دین، اتمام نعمت اور ارزال الاسلام، یہ تینوں نعمتیں ملی ہیں، تو اگر ہمارے نبی پہ نازل ہوتی ہم تو عید بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہودی تمہیں پتہ ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ نزلت یوم عرفۃ وهو یوم الجمعہ، یہ عرفات کے دن وقوف کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کا دن تھا۔ ہماری تو دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ بھی عید اور ایک حج کا دن بھی۔ اصل میں اسلام، ایک بات یاد رکھو، اسلام کا یہ منشا نہیں ہے کہ عیدیں منائی جائیں اور جلوس نکالے جائیں۔ اسلام کا منشا یہ ہے کہ اس دن کی عظمت کو یاد رکھا جائے۔ اب دیکھیں نا، بی بی ہاجرہ ام اسماعیل نے زمزم کی تلاش میں دوڑی، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، تو اللہ نے اس کے عمل کو قیامت تک باقی رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بی بی ہاجرہ کا کوئی میلاد منائے، بھئی جو عمل اس نے کیا ہے، جب وہ عمل باقی ہے تو اس کا معنی ہے بی بی ہاجرہ کا نام بھی قیامت تک باقی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس باتوں کو یاد رکھیں کہ اب یہ تو نص قطعی ہے نا، یوم الحج الاکبر کیا ہے؟ 10ویں کا، اور اعلان کیا تھا کہ ان اللہ ورسولہ بریء من المشرکین، اللہ کا رسول مشرکین سے بری ہے، ان سے کوئی رشتہ، ناتا، تعلق ظاہری، باطنی، قلبی بالکل نہیں۔ تو یہ اعلان تھا، اور اسی اعلان کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک نے بھیجا تھا۔ اس اعلان کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ أَيْ مِمَّا أَنْتُمْ فِيهِ مِنَ الشِّرْكِ وَالضَّلَالِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر آج بھی تم شرک سے توبہ کر لو، گمراہی سے توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کامیابی ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ أَيْ اسْتَمْرَرْتُمْ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم کفر پہ جمے رہے، شرک پہ جمے رہے، تو جان لو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو۔ بَلْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ فِي قَبْضَتِهِ وَتَحْتَ قَهْرِهِ وَمَشِيَّتِهِ، تمام مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے جبر میں ہے، اللہ تعالیٰ کے غلبے میں ہے، وہ غالب ہے، اور ہر مخلوق جو ہے مغلوب ہے، تو آپ بھاگ تو نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا بشر الذین کفروا بعذاب علیم، اے فی الدنیا بالخزي والنکال وفی الآخرۃ بالمقام الاغلال۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کافروں کو خوشخبری تو عذاب کی نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں تحکم، کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو وہ کرتے تھے۔ بھائی بشارت تو ہمیشہ اچھے کام کی ہوتی، لیکن بشر الذین کفروا بعذاب علیم، آپ ان کو بتلا دیں کہ کافروں کے لیے اللہ نے عذاب علیم دردناک دنیا میں تیار کر رکھا ہے، اور آخرت کا عذاب جو ہے، اور وہاں کے جو گلے میں ڈالنے کے طوق ہیں، اس کا تو کوئی دنیا کے اندر میں بالمقام الاغلال، اور لوہوں کے گلز اور ہتھوڑوں سے مارا جائے گا۔ قال البخاری رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا لیث قال حدثني عقيل بن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال بعثني ابو بکر رضی اللہ عنہ فی تلک الحجۃ فی المؤذنین الذین بعثهم یوم النحر یؤذنون بمنى اللہ یحج بعد العام مشرق ملائتہ البیت عریان۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم نے اذان کے لیے مقرر کیا ہے مشاعر میں مینا میں، ان کو بتلا دیں کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور نہ اللہ کے کعبے کا کوئی بغیر کپڑوں کے عریاں حالت میں طواف کرے گا۔
قال عمیر ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن براءة. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوار ہوئے اور حضور نے حضرت علی کو بھی حکم فرمایا کہ برات کا اعلان کریں. قال اس کے بعد فرماتی ہے رواه البخاری رحمہ اللہ تعالی اذن حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب اخبرنا شیخ بن الزهري قال اخبرنا حمید بن الرحمن قال عباسني ابو بکر في من يؤذن في يوم النحر بمنى الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الاکبر یوم النحر. انہوں نے فرمایا یہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی اللہ کے گھر کی توہین کر کے عریاں طواف نہیں کرے گا. وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَكْبَرُ مِنْ أَجْرِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجِّ الْأَصْغَرُ. فرماتے ہیں کہ حج اکبر کیوں کہا گیا کہ لوگ کہتے تھے حج اصغر. فَنَّبَذَ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ فَلَبِحِجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مُشْرِكٌ. اور جس سال حضور تشریف لے آئے حج کے لیے آپ کا حجۃ الوداع تھا، اس سال کسی مشرک نے کوئی حج نہیں کیا. هذا لفظ البخاری فی کتاب الجہاد. وقال عبد الرزاق عن معمر الزہری ابن المسیب النبی رضی اللہ عنہ قال براءۃ من اللہ ورسولہ قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حنين اعتمر من الجيران ثم امر ابا بکر على تلك الحجة. آپ فرماتے ہیں کہ جس دن فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کی فتح کے بعد حضور پاک نے جیرانہ میں قیام فرمایا اور پھر جیرانہ سے حضور نے خود عمرہ بھی فرمایا اور حج کے لیے امیر حضرت ابو بکر کو مقرر فرمایا. قال ابو هريرة ثم اتبعنا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يؤذن براءة وابو بکر المسلم كما هو او قال على هيئته. حضور نے حضرت علی کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کے اعلان کرو اعلان برات عن المشرکین، لیکن حضرت ابو بکر اسی طرح امیر رہیں گے. وهذا السياق فيه غرابة من جهة أمير حج كان سنة عمر رضي الله عنه هو عتاب بن الأسيد. فأما أبو بكر إنما كان أميرا سنة 9. اس سال جب حضور نے حج کیا ہے نا یعنی عمرہ فرمایا جیرانہ سے، اس وقت ابو بکر حضرت امیر نہیں تھے، امیر اسید تھے. حضرت ابو بکر کو 9 ذی الحجہ میں 9 یعنی ہجری میں جو حج ہوا اس کا امیر بنا کے بھیجا. وقال الامام احمد بن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان مغیرہ الشعبی عن محرر بن ابی هريرة قال كنت مع علي بن ابي طالب حين بعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ببراء وقال ما كنتم تنادون قال كنا ننادي ان لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة. تو ہم نے پوچھا کہ پھر کیا اعلان کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ اعلان کیا کہ اللہ پر ایمان لانے والے کے بغیر کوئی کافر کوئی مشرک جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يطوف بالبیت عریان، اور نہ اللہ کے کعبے کا کوئی بغیر کپڑوں کے طواف کرے گا. ومن كان بینہ وبین رسول احد فإن اجرہ مدت الى 4 اشہر. اگر حضور کے درمیان اور کسی کافروں کے قبیلے کا کوئی معاہدہ ہے تو بس 4 مہینے کی مہلت ہے. فإذا مضت 4 الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله فلا يحج هذا البيت بعد آمن هذا مشرك. قال فكنت أنادي حتى سهل صوتي. کہتے میں چیخ چیخ کے اعلان کرتا رہا حتیٰ کہ میری آواز بیٹھ گئی. وقال الشعبي حدثني محرر بن ابي هريرة قال كنت مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا سَالَ نَادَيْتُهُ. حضور نے حضرت علی کو حکم دیا اعلان کرنے کا، جب ان کی آواز تھک جاتی تو پھر میں آواز کرتا.
فَقُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُنَادَوْنَ، کیا چیزوں کا تم اعلان کر رہے تھے؟ وَقَالَ بِأَرْبَعٍ، 4 چیزوں کا اعلان تھا. لا يطوف بالبيت عريان، اللہ کے گھر کا بغیر کپڑوں کے کوئی طواف نہیں کرے گا. اور دوسرا من کان احد عند الصدم فاحده الى مدته، اگر حضور پاک نے کسی مدت تک کے لیے معاہدہ کیا ہے تو وہ عقد پورا ہوگا، وہ معاہدہ پورا کیا جائے گا. ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمن، اور جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہ انسان جو اللہ پہ ایمان لانے والا ہے. ولا يحج بعد من هذا مشرك، اس سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ حج نہیں کرے گا. رواہ ابن جریر من غیر وجہ الشافعی رواه شوال غیر الشافعی لانه كان بينه وبين السلم عهده فإن إلى 4 أشهر، 4 مہینے اس کے بعد پھر کوئی عہد نہیں. پتہ کہ تمام رضی وخشا ان يكون وهما من بعض نقلته لأن الإخبار متضافرة في الأجل بخلافه، وہ کہتے ہیں شاید غلطی ہوئی ہے لکھنے میں یا سننے میں. وقال امام احمد مان قال حد عفان قال حد حماد بن سماك بن مالك رضي الله تعالى عنه ان سنباسه ببراءة مع ابي بكر فلما بلغ ذا الحليفة قال لا يبلغ الا انا او رجل من اهل بيتي. حضور پاک نے حضرت ابو بکر کو بھیجا. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا اس اعلان کے لیے یا میں خود اعلان کروں یا میرے خاندان کا کوئی آدمی جو ہے وہ اعلان کرے. فبعث بها مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه، اس کے بعد حضور پاک نے حضرت علی کو بھیجا. رواه الترمذي في تفسيره عن بندار عن عفان وعبد الصمد كلاهما عن بعض مسلم ثم قال هذا غريب من حديث انس رضي الله تعالى عنه. وقال عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا اللبين قال حدثنا محمد بن جابر بن سماك عن حنش عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت آيات البراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، جب سورت برات کی پہلی 10 آیتیں اتری تو حضور پاک نے حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ کو بھیجا لِيَقْرَأَهَا عَلَىٰ أَهْلِ مکہ کے جا کے مکے والوں پر یہ آیات پڑھو اور اعلان کرو. ثم دعانی فقال ادرک ابا بکر فحیثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب الى اهل مکہ فقرأه عليهم فلحقته بالجوفة فاخذت الكتاب منه ورجع ابو بکر النبي صلى الله عليه وسلم نظر فيه شيء قال لا ولكن جبريل جاءني فقال لن يؤدي عنك الا انت او رجل منك. فرماتی ہیں کہ حضور پاک نے حکم دیا کہ حضرت ابو بکر سے وہ اعلان کے لیے جو حکم ہے کا وہ لے لے اور اس کا اعلان اب تم نے کرنا ہے. تو فرماتی ہیں کہ میں جوفہ کے قریب حضرت ابو بکر کو ملا اور حضرت ابو بکر واپس حضور کے پاس گئے کہ حضور پہ اللہ کا حکم آ گیا میری عمارت ختم ہو. میں کہ نہیں، صرف حکم یہ ہے کہ یا میں اعلان کروں یا میرا اہل قرابت میں سے کوئی اعلان کرے. لیکن یہ حدیث نہیں، حضرت ابو بکر واپس نہیں آئے ہیں. وَلَيْسَ مَا رَجَعَ مِنْ فَوْرِهِ بَلْ بَعْدَ قَضَائِهِ الْمَنَاسِكِ. یہ مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اس وقت واپس نہیں آئے جب حج مکمل کر کے واپس آئے تو آگے حضور پاک سے پوچھا کما جا بھئی پھر روایت الاخرى وقال عبد الله اذن حدثني ابو بکر قال حدثنا عمرو بن حماد ان اصبات بن نصر ان سماك ان حنش ان علي رضي الله عنه ان رسولین بعثه ببراءة قال يا نبي الله اني لست باللسن ولا بالخطيب قال لا بد لي ان اذهب بها انا او تذهب بها انت فقال فان كان ولا بد فاذهب انا. حضرت علی کو حضور نے بلایا کہ جاؤ. نے کہا حضور میں اتنی فصیح اللسان بھی نہیں ہوں تو
تو اور میں نہیں، یہ حکم یہی ہے کہ یا میں خود اعلان کروں یا میرے خاندان کا کوئی فرد اعلان کرے، تم جاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ قال انطلق فإن اللہ یثبت لسانک ویہدی قلبک۔ قال ثم وضع یدہ علی فیہ، حضرت نے فرمایا اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے، اللہ آپ کے دل کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضور نے میرے منہ پر بھی ہاتھ رکھا، واللہ اعلم۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ دشمن جو ہے نا وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی موقع ملے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر مکے والوں نے حضور کو اور صحابہ کو مکے سے نکال دیا تو حضور نے بھی تو نکالا ہے۔ یہ سب سے بڑا اعتراض ہے مستشرقین کا، زنادقہ کا، جو آج کل جدید لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی حضور کو مکے والوں نے تنگ کیا اور نکال دیا، تو حضور نے بھی تو نکال دیا، اور مکے والوں نے جو نکالا تھا تو حضور ہجرت فرما گئے، حضور نے تو ان کو قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ تو بات سمجھیں، مکے والوں نے ظلماً حضور کو نکالا تھا، اسی لیے جب وحی اتری، پہلی وحی تھی، تو بی بی خدیجہ آپ کو لے کے جب برکت بن نوفل کے پاس گئیں اور انہوں نے سارا واقعہ سنا تو نے کہا ابشر خدیجہ، آپ کو مبارک ہو، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان پہ اللہ کا فرشتہ اترا۔ اور پھر فارقت بن نوفل نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک وقت آئے گا یہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ حضور اس بات میں بڑے غمگین بھی ہوئے، غصہ بھی ہے، اب مخرجیہم، مجھے نکالیں گے۔ ملک بدل تو مجرموں کو کیا جاتا ہے، محلے سے تو ان لوگوں کو نکالا جاتا ہے جن کا کردار خراب ہو، مجھے کیوں نکالیں گے آخر؟ برکت بن نوفل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ سنت اللہ ہے، ہر پیغمبر پر یہ امتحان گزرے، انہیں قوموں نے نکالا ہے اور اپنے ملک میں نہیں رہنے۔ تو یہ تو حضور کی نبوت سے بھی پہلے کا فیصلہ ہے، اور ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے اور پھر انہوں نے تو اتنا ظلم کیا نا جی کہ ہجرت کے لیے بھی اللہ نے مدد کی اور حضور پاک مکے سے نکلے، ورنہ وہ تو قتل کے لیے کھڑے تھے۔ حضور پاک نے جو اعلان کیا ہے یہ حضور کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے کہ اعلان کرتے کہ مشرکین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور آج کے بعد وہ حج نہ کرے، لیکن اللہ نے ان کو 4 مہینے کی مہلت دی ہے کہ سامان لے جانا ہے، گھر بیچنا ہے، کچھ کرنا ہے، آرام سے جائیں۔ ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی گئی۔ تو دونوں میں فرق ہے، اللہ کے پیغمبر کو ناحق نکالا گیا ہے اور ان کو جو ہے وہ یعنی ان کے شرک کی وجہ سے نکالا گیا۔ جیسے دیکھو نا، ایک آدمی چوری کرے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے تو یہ تو ظلم نہیں ہوگا نا، لیکن اگر اس کے بغیر جرم کے اس کی ایک انگلی بھی کاٹی جائے تو اس کی دیت دینی پڑے گی۔ تو اس لیے دشمن ہمیشہ مسائل کو خلط ملط کر کے دو لوگوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ وہ دین اسلام سے متنفر ہو جائے۔ اچھا، حضور پاک نے تو آپ نے ہجرت فرمائی اور حج جا کے فرض ہوا 9 کو، حضور پاک تشریف لے آئے 10 ہجری کو، 9 ہجری کو حضرت ابو بکر امیر تھے، اس وقت یہ اعلان کیا گیا۔ اگر حضور کو غصہ ہوتا تو اس سے پہلے آپ اعلان کرتے۔ یہ غصہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔
ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی مشرک جو ہے وہ حج نہیں کریں گے جیسے پہلے وہ اپنا ٹھاٹ سے حج کرتے تھے، احرام باندھتے تھے، علل اعلان جاتے تھے۔ ہاں اگر کوئی چوری چھپے مشرک آگے حج کر جائے تو کسی کو کیا پتہ ہے؟ جیسے آج کل بھی کئی قادیانی جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان لکھوا کر آ جاتے حج کر کے چلے، کسی کو کیا پتہ ہے کہ یہ قادیانی ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ مولانا منظور چریوٹی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ختم نبوت کا یعنی جان نثار سپاہی میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ مکی صاحب ایک آدمی کو میں جانتا ہوں کہ یہ قادیانی ہے، پکا قادیانی ہے، اور ربوے میں ان کے دفتر کے اندر ایک بہت بڑے عہدیدار ہے، وہ حرم میں بیٹھا ہوا ہے۔ حالانکہ الحمدللہ سعودی گورنمنٹ نے قانون بنایا کہ کوئی قادیانی داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ متفق علیہ کافر ہیں۔ 80 ملکوں نے رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں متفق علیہ فیصلہ دیا ہے۔ میں نے کہا تو یہ تو کہا، انہوں نے کہا مکی صاحب میں اگر اطلاع دوں گا تو اطلاع دینے میں وقت لگتا ہے، ہم پہلے بھی کئی لوگوں کو پکڑوایا ہے، نکلوایا ہے، لیکن اس میں وقت لگ جاتا، اتنے تک اللہ کے بندے کو اس کو بھڑک مل گئی تو غائب ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایک اور طریقہ ہے تو بے وقوفانہ لیکن اگر کرو تو ہے صحیح۔ انہوں نے کہا یار آپ مجھے تنگ رہے، میں نے کہا ایسا کرو کہ اس کو حرم میں پکڑ کے مارو، ہم بھی ایک دو آدمی ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر وہ تم پہ غالب آنے لگا تو پھر ہم بھی اس کو ماریں گے، جب مارو گے پولیس پکڑ لے گی تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ اس وقت مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہا تھا اور مولانا نماز کی حالت میں اس کو تھپڑوں کی بارش کر دی۔ کافر کے بچے تو نماز پڑھتے ہو۔ اس نے شور مچایا، پولیس آ گئی، ان کو دونوں کو نے پکڑ لیا، ان کو اپنے حرم کے جو رائد تھے، ایس پی تھے، ان کے پاس لے کے میں پیچھے پیچھے ساتھ چلا گیا۔ وہاں گئے بیٹھے، انہوں نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا جی نے مجھے مارا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ یہ مولوی ہے، عالم ہے، مجھے حرم میں مارا ہے نہ جائے، یہ دوسرا مولوی تماشا دیکھتا رہا، اس نے بھی مجھے نہیں چھڑایا۔ تو اس افسر نے چنیوٹی صاحب سے پوچھا بھی آپ نے کیوں مارا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اللہ کے حرم میں مشرک کافر داخل نہیں ہو سکتا، یہ قادیانی ہے، یہ کافر ہے، اس کو جب میں نے حرم میں دیکھا تو میں کنٹرول نہیں کر سکا اپنے اوپر۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ، اس نے کہا جناب ایس پی صاحب دیکھو کہ حضور کی حدیث ہے من استقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو منا، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فهو منا۔ حضور نے فرمایا کہ جو نماز پڑھے اور جو قبلے کی طرف رخ کرے اور جو ہمارے ذبیحوں کو حلال سمجھ کے کھاتا ہو وہ مسلمان ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوں، قبلے کی طرف میرا رخ ہے، میں کیسے کافر ہو گیا؟ اب ایس پی صاحب بھی چکر میں آ گئے، انہوں نے کہا بھی یار تم مولوی صاحبان بڑے جذباتی ہوتے ہو، ایسے ناحق پکڑ لیا اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تو مولانا چنیوٹی صاحب نے کہا حضرت آپ کو ان لوگوں سے واسطہ نہیں پڑا ہے، آپ ان کے مکر کو اور ان کے چکر کو اور قید کو نہیں جانتے ہو، ہم لوگوں کا ان سے واسطہ پڑا ہے۔ آپ اس سے لمبی چوڑی بحث نہ کریں، آپ اس سے پوچھیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اگر یہ کہتا ہے کہ وہ نبی نہیں ہے تو یہ چیز لکھ دیں، آپ تصدیق کر کے ریکارڈ رکھ لیں اور جائے گی۔ اس سے جب انہوں نے
نے پوچھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں تمہارا کیا لگا؟ وہ نبی ہے۔ بس افسر نے کہا مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، اب آپ حضرات جائیں، میں اس کو ٹھیک کروں گا انشاءاللہ، اس کا عقیدہ شقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اس کی اکڑ پھکڑ بھی انشاءاللہ رات میں نکل جائے گی۔ اور نے اس کو اتنا مار لگا، قرآن رکھو اس میز میں، تم کافر ہو کے قرآن گلے میں لٹکائے ہوئے ہو، دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی ہر چیز کا ایک وجہ ہے نکالنے کی۔ اب اگر کوئی چوری آ جائے، جیسے کہ اب بھی ہماری عورتیں مثلاً چہرہ کھلا کر کے یا بال کھلے کر کے یا باریک کپڑے پہن کے، تو یہ بھی تو اسی عریانی کے حکم میں ہے نا۔ عریان کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بالکل کپڑے اتار کے پھینک، اگر بدن نظر آتا ہے تو عریان ہے۔ اور عورت کا سطر جو ہے وہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ہے، اگر ظاہر ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ عریان ہے۔ تو آج بھی تو طواف ہو رہا ہے، لیکن وہ عریانی نہیں جو جاہلیت میں تھی، وہ بالکل کپڑے اتار دیتے تھے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اور ان کا پتہ ہے عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا جی کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ والے کپڑے پہن کے خدا کے پاک گھر میں کیسے آئیں؟ بدبختو، اگر کپڑے گناہ کیے اتار دیا، جس بدن نے گناہ کیا اس کو بھی تو کاٹ کے پھینکو نا۔ یہ کیا بات ہے؟ کپڑے اتار دو، ہاتھ پاؤں ٹانگے نہیں، وہ کاٹو۔ یہ اصل میں بس جاہلیت کے عجیب عجیب مسائل ہوتے ہیں اور لوگ بڑے الجھتے ہیں۔ وہ ایک پیر صاحب اپنے مرید کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ مرید تم نے مجھے بڑا تنگ کیا۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے آپ کو تنگ کیا؟ انہوں نے کہا یار کمال ہے، تم نماز نہیں پڑھتے، تمہاری وجہ سے مجھے پڑھنی پڑتی ہے، اور تمہاری وجہ سے پل صراط میں بھی مجھے چلنا پڑے گا، تم تو نہیں چل سکتے۔ مرید بڑا خوش ہوا کہ میرے لیے پیر کتنی قربانی دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا جی فلاں کھیت جو ہے نا میرا، تو وہ کھیت کا جو فصل ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ پیر صاحب بھی سمجھدار تھے، انہوں نے کہا کل مرید پھر جائے، تو انہوں نے کہا چلو ابھی سے مجھے قبضہ دے دو۔ انہوں نے کہا جی چلو۔ فصل تھا اور اس کے درمیان چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہوتی ہیں چلنے کے لیے راستے، ادھر بھی پانی لگا ادھر بھی پانی لگا، درمیان میں قدم قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ پیر صاحب جو اس میں چلے تو فوراً گر گئے۔ مرید صاحب نے پکڑی لاٹھی اور ٹھوکی 2-3 پیر کو۔ انہوں نے کہا تم سیدھا پل صراط پہ چل رہے تھے، تم تو پگڈنڈی پہ بھی نہیں چل سکے، جھوٹ بولتے ہو۔ ان کا جو آدمی اس پگڈنڈی پہ نہیں چل سکتا، پل صراط پہ میرے لیے چلے، جاؤ دفع ہو جاؤ، مکار کہیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہیلا بہانا، مشرک کا آ جانا، قبر پرست ہے، قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہے، حضرت علی کو مشکل کشا سمجھے، وہ بھی تو آ جاتے ہیں نا، لیکن پردے میں آ جاتے ہیں۔ وہ بات نہیں ہے کہ مشرک کھل کے آئے۔ تو اس اعلان کا یہ مطلب تھا کہ آج کے بعد مشرکوں کا غلبہ بھی ختم، حرم میں آنا بھی ختم۔ یہ مقدس ہے، مقام ہے، پاکیزہ ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، اور مشرک پلید ہوتا ہے، اس کو کوئی حق نہیں کہ اللہ کے کعبے میں داخل۔ واللہ اعلم۔